کی روح سے کوئی انسان پیدائشی طور پر نہ اونچا ہے نہ نیچا ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو انسان پر ہوتا ہے، آپ غور کیجئے، یہ بڑی سامنے کی بات ہے، سیدھی سی صاف سی بات، کہ اگر کسی کو پیدائشی طور پر نیچ قرار دے دیا جائے۔ پیدائش وہ چیز ہے جس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں، انسان کے چوائس کو دخل نہیں، وہ کہاں پیدا ہوا، کن والدین کے ہاں اس کی ولادت ہوئی، کس قوم میں ہوئی، اس کے والدین کا پیشہ کیا تھا، ان کی زبان کیا تھی، ان کے چمڑوں کی رنگت کیا تھی، چمڑیوں کی رنگت کیا تھی، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے چوائس سے اور اس کے اختیار سے اور اس کے انتخاب سے باہر ہیں۔ اب اس میں سے کسی شے کو بنیاد بنا لینا کہ یہ انسان جو ان حالات میں پیدا ہو گیا، ان والدین کے ہاں پیدا ہوا، اس رنگت کے ساتھ پیدا ہوا، یہ زبان بولتا ہوا پیدا ہوا، وہ اعلیٰ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جو کوئی مختلف قسم کی کیفیات کے اندر اس کی ولادت ہوئی ہے، وہ گھٹیا ہے، وہ ادنا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ نہ ابتداءً ان کو اختیار کرنے میں انسان کی کوئی آزادی ہے اس کے انتخاب کی، نہ ہی بعد میں وہ انہیں بدلنے پر قادر ہے۔ آپ نسل اپنی تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اپنی چمڑی کی رنگت تبدیل نہیں کر سکتے۔ گویا کہ اگر اس کو بنیاد بنا دیا جائے اونچ اور نیچ کی، اعلیٰ اور ادنا کی، تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بیریئر جو ہے امپیسیبل ہے، ناقابل عبور۔ آپ نے ایک ایسی رکاوٹ انسان کے راستے میں حائل کر دی ہے کہ جس سے کبھی بھی وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اور اپنی اس نیچ ہونے کی پوزیشن یا گھٹیا ہونے کی یا ادنا ہونے کی پوزیشن سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک اسلام کے نظام عدل کا سب سے اہم، سب سے بنیادی، اولین پتھر یہ ہے۔ اسی لیے میں نے آج آپ کو دو آیات وہ پڑھ کر سنائی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت بہت عظیم ہے، اس لیے کہ انسانوں کے اجتماعی اور خاص طور پر مسلمانوں کے ملی نظام کے ضمن میں سورہ حجرات اہم ترین سورت ہے قرآن حکیم اور جامع ترین سورت ہے۔ اس میں 5 دفعہ تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب آیا ہے، 5 مرتبہ، حالانکہ کل 18 آیات پر مشتمل سورت ہے۔ 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن یہ آیت جو ہے، یہ آیت نمبر 13 ہے، اس میں خطاب ہے، یہ واحد آیت ہے، یا ایھا الناس، اس لیے کہ یہاں وہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو اسلام اور کفر یا اسلام اور غیر اسلام کے مابین بھی مشترک ہے، کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، مومن ہو یا کافر، ان سب کے مابین بھی یہ قدر مشترک ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی 2 وحدتیں مشترک ہیں، وحدت الہ یا وحدت خالق، کہ تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک ہی خالق، ایک ہی رب، ایک ہی اللہ ہے، وحدت الہ یا وحدت خالق۔ اور دوسرے وحدت آدم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ پہچان کا ذریعہ ہے، سب کی رنگت ایک سی ہوتی، سب کے خد و خال، ناک نقشہ ایک سا ہوتا، سب ایک ہی بولی بولتے ہوتے، تو معلوم ہوا کہ پھر انسانوں کے اندر پہچان نہ ہوتی، ناممکن ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈفرینسیشن کی ہے، یہ فرق و تفاوت پیدا کیا ہے تاکہ تم پہچان سکو۔ اس سے زائد اگر اس چیز کا کوئی اور نتیجہ نکالا جائے کہ فلاں رنگت والا اعلیٰ ہے اور فلاں والا گھٹیا ہے، فلاں نسل سے تعلق رکھنے والا جو ہے وہ اونچا ہے اور فلاں نسل سے تعلق رکھنے والا نیچا ہے، تو یہ در حقیقت سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو گویا کہ انسان پر اس کی پیدائش سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، شرافت، عزت کی بنیاد اللہ کے نزدیک صرف تقویٰ ہے۔ جو اس سے جتنا تقویٰ رکھتا ہے، جس کے دل میں جتنا اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی عظمت ہے، اور عظمت خدابندی کے ادراک و شعور کے ساتھ وہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے، جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے ان سے رک جاتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صاحب عزت ہے۔ تو در حقیقت شرافت کا اور عزت کا معیار رنگ نہیں، نسل نہیں، زبان نہیں،
پیشہ نہیں، جنس نہیں۔ یہ جو الفاظ یہاں لکھے ہوئے ان میں سے ایک ایک کو سمجھیے، نسل، رنگ، زبان، پیشہ اور جنس، 5 چیزوں میں۔ اس میں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ پیشہ، ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا جوتی گانٹ رہا ہے تو یہ بھی اس کا ایک کسب ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ جو بھی اپنی حلال کی روزی حاصل کرنے کے لیے جوتی گانٹھے، لوہار کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو، کوئی اور اس سے بھی جو ہمارے ہاں عام تصورات کے مطابق کوئی گھٹیا پیشہ ہو وہ اختیار کر رہا ہو، اخلاقی طور پر گھٹیا نہ ہو، لیکن یہ کہ اور دوسرے اعتبارات سے کوئی بھی کام ہو، مزدوری کوئی شخص کر رہا ہے، ڈگنیٹی آف لیبر جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک وقار ہے، تو ان میں سے کسی کی بنیاد پر، اور آخری لفظ جنس، اس جنس کی بنیاد پر بھی کوئی اعلیٰ اور افضل اور کوئی ادنا اور نیچ نہیں ہے، یعنی مرد اور عورت کے درمیان ایک انتظامی فرق و تفاوت ہے جو اللہ نے قائم کیا، لیکن یہ کہ شرافت انسانی جس شے کا نام ہے وہ قدر مشترک ہے مرد اور عورت کے مابین، اس لیے کہ ایک ہی نسل سے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم سے ان کی پرورش ہوئی ہے اور ولادت ہوئی ہے، تو فرق و تفاوت کہاں سے آ جائے گا؟ اسی کو سورہ آل عمران میں فرمایا گیا بعضکم من بعض، نیکی کے بہت اعلیٰ جو بھی مدارج ہو سکتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ جتنے اعلیٰ ترین مقامات ہیں نیکی کے، وہ خواہ مردوں نے حاصل کیے ہو خواہ عورتوں نے۔ اس لیے کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ایک بڑی جامع دعا آئی ہے، اس دعا کے جواب میں پھر اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، یعنی یہ کہ کوئی علیحدہ معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی اور بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت ہوئی ہے بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی، تو بعضکم من بعض، اس میں بھی اعلیٰ ادنا کی بات نہیں ہے، بلکہ شرف انسانیت میں دونوں مساوی ہیں، بلکہ عزت و شرافت کا معیار صرف تقوی اور خدا ترسی ہو گئی۔ یہاں میں نے علامہ اقبال کے 2 اشعار نقل کیے تھے، اب اس کے بعد جب ہم نے اس کو عام فہم بنایا ہے تو ان چیزوں کو نکال دیا ہے، لیکن یہ کہ بڑے پیارے اشعار ہیں یہ، اور ان کو آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ یہ یاد ہو جائیں۔ کل مومن اخوۃ اندر دلش، اصل میں اس ترکیب کے ساتھ یہ قرآن مجید میں الفاظ نہیں ہیں، در حقیقت یہ الفاظ جو ہیں یہ ایک طرح کی ترجمانی ہے سورہ حجرات ہی کی ایک آیت کی، انما المومنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کو در حقیقت ضرورت شعری کے تحت علامہ اقبال نے اس طور سے ادا کیا ہے، کل مومن اخوۃ اندر دلش، یعنی بندہ مومن کے دل میں یہ بات ثبت ہوتی ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حریت سرمایہ آب و گلش، آزادی جو ہے وہ اس پانی اور مٹی کے خمیر میں موجود ہے کہ جس سے اس کا وجود جو ہے وہ بنا ہے۔ آب و گل ہم کہتے ہیں پانی اور مٹی ہی سے پھر حیولہ بنا اور انسان کی تعمیر ہوئی، تو مومن کی شخصیت جس خمیر سے اٹھی ہے اس خمیر کا جز ہے حریت، آزادی۔ یہ در حقیقت اس سماجی سطح کی بات نہیں ہے، یہ اگلا جو ہے معاشی یا سیاسی نظام اس میں گفتگو ہوگی، لیکن بات صحیح ہے کہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے مابین نہ کوئی حاکم ہے نہ محکوم، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حاکم مطلق صرف اللہ اور تمام انسان محکوم ہے، عبد ہے، اس اعتبار سے تمام آپس میں برابر ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی، کونو عباد اللہ اخوانا، تم سب اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، انسانوں میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہونا چاہیے، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ بہرحال اس کا تعلق جو ہے وہ سیاسی عدل اور سیاسی قسط کے نظام سے ہے۔
لیکن پہلا مصرع کل مومن اخوۃ اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش، ناشکیب امتیازات آمدہ۔ ناشکیب کہتے ہیں بے صبرہ، یہ امتیازات کے بارے میں تو انتہائی بے صبرہ ہے، گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص واقعتاً مومن ہے، وہ ان امتیازات کو کبھی اس کے تصور میں نہیں آ سکتے کہ یہ ادنا ہے اور یہ اعلیٰ ہے اور یہ گھٹیا ہے اور یہ بڑھیا ہے اور یہ اونچا ہے اور یہ نیچا ہے۔ لیکن یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو مومن حقیقی ہو۔ اس وقت ہمارا حال جو ہے اس کو تو علامہ اقبال نے ہی وہ جواب شکوہ میں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہمارے ہاں بھی وہی اونچ اور نیچے، سید زیادہ ہے تو چاہے اس کا کردار کتنا ہی پست ہو، زانی شرابی ہو، لیکن یہ کہ جھک کر اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگا کر ملیں گے۔ اور اگر بیچارہ کوئی مصلی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں آپ کے ہاں، وہ چودھری کے برابر چارپائی پر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر وہی جو ہندوانہ تہذیب، ہندوانہ پس منظر ہے ہمارا، جس میں کہ وہ برہمن اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ راجپوت یا زمیندار، اور اس کے بعد پھر وہ کاروبار کرنے والے ویش، اور پھر وہ شودر کی جو ایک تقسیم ہے ان کے درمیان، وہ تقسیم ہمارے ذہنوں میں ابھی جو کی تو برقرار ہے۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بندہ مومن تو ان چیزوں پر، یعنی یوں سمجھیے کہ ان کے بارے میں کسی طرح وہ اپنے آپ کو ریکنسائل کر ہی نہیں سکتا، ان چیزوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ناشکیب امتیازات آمدہ، در نہاد او مساوات آمدہ، اس کی تو سرشت کے اندر مساوات ہے۔ یہی مساوات جس کو میں سماجی مساوات کہہ رہا ہوں، یہ گویا کہ بندہ مومن کی سرشت میں ہے، اس کی نہاد میں ہے، اس کی بنیاد جو ہے اس کی شخصیت کی، اس کے اندر ہے مساوات کے تمام انسان برابر ہیں۔ اسی کے لیے میں نے دوسری آیت آپ کو سنائی تھی، سورہ نساء کی پہلی آیت۔ یہ دونوں آیات ایک دوسرے کے ساتھ مضمون کے اعتبار سے بہت ہی متعلق ہیں، مربوط ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، وہاں اس میں جو سب سے آخر میں فرمایا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں پہلی بات وہ کی گئی یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا، الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ کوئی سائل سوال کرتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اور بھی مختلف جو بھی ہمارے سماجی معاملات ہوتے ہیں، کہیں آپ کوئی درخواست کرتے ہیں کسی سے ذاتی سطح پر تو آپ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، تو جس کا واسطہ دیتے ہو اس کے احکام پر بھی تو عمل کرو، اس کا تقوی بھی تو اختیار کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ اسلام کے سماجی نظام کا ایک اہم نقطہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو علائق دنیاوی جو ہے پیدا کر دیے ہیں، ان میں دائرے ہیں، اور ان دائروں میں سے جو جتنا قریب ہے اتنا ہی زیادہ حقدار ہے آپ کے حسن سلوک کا۔ الاقرب فالاقرب، رحمی رشتے جو ہیں، یعنی والدین پر بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، اس سے اوپر جائیے دادا دادی پر وہ چچا تائے کی اولاد ساری جمع ہو گئی، اور اوپر جائیے پردادا پر اور دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ تو در حقیقت یہ ہوتے ہوتے آدم و حوا پر جا کر پوری نوع انسانی کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا۔ ان دائروں میں ظاہر بات ہے کہ فطری تدریج یہ ہے الاقرب فالاقرب، اسی لیے بار بار قرآن مجید میں آتا ہے وآت ذی القربى حقہ، جو قرابت دار ہیں ان کا حق انہیں ادا کرو، جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا اتنا ہی اس کا حق ہے۔ اب یہ ہے پہلا اصول اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا، جو سماجی سطح پر جو جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے تو ہم دوسری بات کی طرف بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات بادنا تعامل نظر آ جائے گی کہ یہ مقصد کسی قانون سازی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ذہنیت جب تک تبدیل نہیں ہوگی آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں۔ امریکہ سے زیادہ کوئی کوشش نہیں ہو سکتی کالوں اور گوروں کے درمیان فرق اور امتیاز کو ختم کرنے کی۔ قانونی اعتبار سے انہوں نے آخری حد تک کوششیں کی، لیکن دل اور دلی احساسات کو تو قانون جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔
لہذا وہاں وہ اس معاملے میں ناکام ہے، وہی ان کے درمیان وہ فصل اور بعد جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ جب تک کہ یقین نہ ہو ایک اللہ کی ذات پر کہ وہی خالق ہے تمام انسانوں کا، اور جب تک یقین نہ ہو اس بات پر کہ پوری نوع انسانی آدم اور حوا کی نسل سے ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں وحی سے معلوم ہوئی ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوئی ہیں، تو جب تک وہ یقین ذہنوں کے اندر نہیں بیٹھے گا، یہ جو امتیازات ہیں ان کی جڑیں کاٹی نہیں جا سکیں گی۔ اس اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے کہ صرف کوئی قانون یا کوئی آرڈیننس یا کوئی ایک حکم جو نافذ کر دیا جائے اس سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ اولاً ایک ایسا گروہ وجود میں لانا ہوگا کہ جس کی ذہنیت بدل گئی ہو، جس کی سوچ بدل گئی ہو، جس کا فکر تبدیل ہو گیا ہو، جس کی سوچ اور فکر کے اندر وہ چیزیں جو ہیں راسخ ہو چکی ہوں جو قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ یہ صرف ایک نقطہ تھا جس کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ اب نمبر 2، سماجی سطح پر سب سے اہم معاملہ اس مساوات انسانی کے بعد وہ ہے مرد اور عورت کے درمیان دائرہ کار، فرائض، ذمہ داریوں اور حقوق کی تقسیم کا ایک متوازن نظام جو اسلام نے قائم کیا ہے۔ چنانچہ اب جو الفاظ ہیں وہ پڑھیے۔ پردہ یعنی ستر و حجاب کے شرعی احکام کے نفاذ سے خواتین کی نسوانیت اور عزت و وقار کو کامل تحفظ حاصل ہوگا۔ اصل میں اس ایک جملے کے اندر دو چیزیں شامل ہیں کہ اسلام کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ خواتین کو کامل تحفظ دیا جائے، ان کی نسوانیت، ان کی عزت اور وقار۔ یہاں میں چاہوں گا، اگرچہ غالباً یہاں وہ شعر درج نہیں کیا گیا ہے، ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کا جو کنکلوڈنگ خطاب ہے، اختتامی خطاب، اس میں جو 4 اشعار ہیں میرے نزدیک وہ بہت ہی اہم ہیں، اور ہمیں ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ابلیس کہتا ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ زمانے کے کچھ تقاضے ابھر کر آ رہے ہیں، اور ان تقاضوں سے مجھے اندیشہ ہے کہ شرع پیغمبر نمایاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، لوگ مجبوراً اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کی عظمت آشکارا ہو جائے گی۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، یعنی ابلیس ہے وہ تو ڈر رہا ہے، خائف ہے کہ اگر آئین پیغمبر دنیا کے سامنے آ گیا تو میرا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا، میرے ہتھیار کند ہو جائیں گے، میرے پھر داؤ پیچ جو ہے وہ نوع انسانی کی ہلاکت و بربادی میں غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ تو الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ اس کے بعد کا مصرع ہے جو سماجی نظام سے متعلق ہے، حافظ ناموس زن، مرد آزماں مرد آفرین۔ اسلام کے آئلی نظام کے لیے یہ ایک مصرع جو ہے انتہائی جامع ہے کہ اس میں جو مقاصد ہیں وہ عورت کی عصمت و عزت، اس کی نسوانیت اور وقار اور کا تحفظ، اور مرد پر بوجھ ڈالنا، مرد آزماں۔ اسلام کا نظام جو ہے وہ ایک چیلنج بنتا ہے مرد کے لیے، وہ تمام جو سماجی ذمہ داریاں ہیں اور کٹھن کاموں کا بوجھ جو ہے مرد پر ڈالتا ہے، مرد کو آزمانے والا، مرد کے لیے چیلنج بن کر سامنے آنے والا، مرد آفری اور مردانگی کے جوہر پیدا کرنے والا۔ اسلام کا سماجی نظام در حقیقت یہ ایک مصرع جو ہے میرے نزدیک اس کے 2 پہلوؤں کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ عورت جو ہے اس کے لیے ایک تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس لیے دیکھیے یہ باتیں ذرا اگرچہ کچھ تھوڑی سی اس میں اوریانی آ جائے گی، یہ بات اصول کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ فطرت کا اصل مقصد کیا ہے؟ بقائے نسل، یہ پریزرویشن آف دی اسپیشیز جسے کہتے ہیں کہ نسل جاری رہے۔ ایک شخص جو ہے وہ 60-70 برس کا ہوگا، مر جائے گا، لیکن نسل چلے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ گہما گہمی رہے، یہاں کی رونق رہے، تو نسل کو آگے بڑھانا، جسے نسل کشی کہتے ہیں، نسل کشی نہیں، نسل کشی کے معنی تو نسل کو ختم کر دینا ہے، نسل کشی کہتے ہیں نسل کا آگے لے کے چلنا۔ تو اس نسل کشی کے لیے چونکہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی پرورش، بچوں کے جو بھی مسائل و معاملات ہیں ان سے عہدہ برآ ہونا،
یہ انسان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت مشقت جھیلنی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنسی جذبہ ہے اس میں بڑی قوت پیدا کر دی۔ اگر یہ جنسی جذبہ جو ہے، یہ شہوت جو ہے انسان کے اندر یہ قوی نہ ہو تو کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی گھر گرہستی کا کھکیڑ نہیں پالے گا، کوئی یہ بچوں کی پیدائش اور پھر ان کی پرورش اور ان کے لیے ان کے سارے مسائل کا کھکیڑ اپنے سر پر لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ لہذا یہ سیکس انسٹنکٹ جو ہے یہ انتہائی پوٹنٹ ہے۔ اب جو چیز جتنی قوی ہوتی ہے اتنا ہی اس میں خطرے کا اندیشہ ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہارے اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اس لیے کہ بیویوں اور اولاد کی محبت اللہ نے شدید انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ جہاں شدید محبت ہوگی وہیں خطرہ ہوگا کہ اس محبت کے زیر اثر انسان کسی غلط کام میں ملوث نہ ہو جائے۔ لہذا اس شہوت کے جذبے کی یہی منہ زوری جو ہے یہ متقاضی ہے کہ اس پہ قدغنیں ہوں، اس میں پابندیاں ہوں، اس میں ایسے تمام راستوں کا سد باب کر دیا جائے کہ جن سے اس میں انارکی پیدا ہو جائے، جس میں ضبط کو کے ٹوٹنے کا امکان پیدا ہو جائے، جس میں فتنہ اور فساد کے امکانات ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان دائرہ کار مختلف، ایک ڈویژن آف ورک ہے۔ مرد کا اصل کام گھر کے اندر ہے، عورت کا اصل کام گھر کے اندر ہے۔ عورت کی اصل ذمہ داری اگلی نسل کی پیدائش اور پرورش۔ اگلی نسل کی پیدائش میں مرد کا حصہ بہت کم ہے، جو بھی حصہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وقتی لذت ہے جو اسے حاصل ہوتی ہے۔ عورت کے لیے اب وہ 9 مہینے کا حمل ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ اب 9 مہینے تو اس نے اٹھایا ہے اور جونک کی طرح جو ہے اندر وہ اس کی توانائیوں کو چوستا رہا ہے، اور پھر یہ کہ 2 سال اور پھر اس کو اپنی توانائیاں جو ہے اپنی چھاتیوں سے اپنے دودھ کی شکل میں اس کی غذا کے طور پر اس نے فراہم کی۔ لہذا عورت کے ذمے ہے اگلی نسل کی پیدائش اور پھر اس کی پرورش، پھر اس کے لیے بنیادی جو اس کی تعلیم گاہ ہے، درس گاہ ہے، تربیت گاہ ہے، وہ بھی ماں کی گود ہے۔ یہ ذمہ داریاں اتنی عظیم ہیں کہ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ عورت کو جو دوسری ذمہ داریاں ہیں دنیا کی، معاش کی ذمہ داری ہے، دفاع کی ذمہ داری ہے، جو کٹھن کام ہے معاشرے کے اور تمدن کے ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان سے اسے اب یہ انصاف کا تقاضا ہوگا، عدل کا تقاضا ہوگا، یہ قسط کا تقاضا ہوگا کہ ان کا بوجھ اس پر نہ ڈالا جائے اور اسے ایک تحفظ عطا کیا جائے۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر یہ گھر کی ملکہ بن کر رہے، یہ گھر کا چراغ بنے، شمع محفل نہ بنے، چراغ خانہ بنے۔ یہ ہے در حقیقت اسلام کا نظام، اور اس میں پھر اسلام نے 2 قسم کے پردے عورت کے لیے لازم کر دیے۔ ایک پردہ وہ ہے کہ جو گھر کے اندر بھی ہے، محرموں سے بھی ہے، وہ پردہ ہے جسے ہم ستر کہتے ہیں، کہ عورت کا پورا جسم مستور رہنا چاہیے، چھپا رہنا چاہیے، ملبوس رہنا چاہیے، لباس میں ہونا چاہیے، سوائے چہرے کی ٹکیا اور پہنچوں سے آگے ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں، باقی سارا جسم ستر ہے۔ اس سے آگے جسم صرف کھل سکتا ہے یا شوہر کے لیے، اور یا مریضہ ہے اگر تو طبیب کے لیے حسب ضرورت، لیکن اس کے سوا یہ جسم جو ہے ڈھکا رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہم تو کہتے ہی مستورات ہیں، چھپی ہوئی، اسی لیے لفظ عورت ان کے لیے کہا گیا ہے۔ عورت وہ چیز ہے کہ جس کی حفاظت کی ضرورت ہے اور جس کے لیے کہ خصوصی اہتمام کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ ستر بھی در حقیقت ایک پردہ ہے، لیکن یہ پردہ گھر کے اندر کا پردہ ہے، اور یہ پردہ محرموں سے بھی ہوگا، یعنی ماں کے جسم کا بھی کوئی حصہ بیٹے کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے سوائے ان 3 حصوں کے، بہن کے جسم کا بھی کوئی حصہ بھائی کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ تو قریبی محرم اور کوئی نہیں ہے کہ ان بہن کے لیے بھائی، ماں کے لیے بیٹا، یا کسی عورت کے لیے اس کا باپ، اس سے قریب تر تو کوئی محرم نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے لیے بھی، ان کے سامنے بھی عورت اس طریقے سے آئے گی کہ سوائے ان 3 چیزوں کے کوئی اور شے جو ہے کھلی ہوئی ہو۔ یہ ہے پردہ جو محرموں سے ہے اور گھر میں بھی ہوگا، اور دوسرا پردہ جو ہے غیر محرموں سے ہے اور گھر کے باہر جاتے ہوئے ظاہر بات ہے، چونکہ خود بخود معلوم ہے کہ محرم جو ہے نامحرم سامنے آئیں گے تو پھر وہ اضافی پردہ ہے جس کو ہم حجاب کہتے ہیں،
وہ حجاب جو ہے وہ چہرے کے اوپر اپنی چادر کو آگے لٹکا لینا، یا اسی نے پھر تمدنی جو تقاضے ہیں ان کے تحت برقعے کی شکل اختیار کی۔ برقعے کی بھی کوئی ایک صورت نہیں ہے، کبھی اس کی کوئی اور شکل تھی، پھر کوئی اور شکل بدل گئی۔ اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ چادر کو اگر عورت اس طریقے سے تھامے گی تو اس کا ایک ہاتھ تو کم سے کم رک جائے گا۔ اگر تو ویسے ہی چادر کو صرف ایک دوپٹے کی طرح ڈال لینا ہے اپنے اوپر تو بات اور ہے، لیکن یہ کہ چادر جو ہے اس کے اور دوپٹے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوپٹہ گھر میں استعمال کرنے کی شے ہے، اور سورہ نور میں فرمایا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کے بکل اپنے گریبانوں پر یعنی اپنے سینے کے اوپر مار لیا کریں، اس لیے کہ یہ عورت کا سینہ جو ہے یہ ایک اضافی حسن ہے، اس کا نسوانی حسن صرف کرتے سے وہ چھپتا نہیں ہے۔ کرتا کتنا ہی ڈھیلا ہو، وہ جو بھی ابھار ہے سینے کے وہ نمایاں ہوں گے، لہذا اضافی جو ہے وہ دوپٹے کا بکل ہے۔ تو گھر میں جو لباس عورت کے لیے اسلام نے تجویز کیا ہے اس میں قرآن مجید کی نص ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور یہ خمار کی جمع ہے، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو، اور جو سورہ احزاب میں آیا ہے وہ گھر سے باہر کا پردہ ہے، وہاں یہ آیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے تھے اس لمبی بڑی چادر کو جس میں کہ عورت پوری طرح لپٹ کر باہر نکلتی تھی۔ عرب میں پہلے بھی رواج یہ تھا کہ جلباب لے کر عورت باہر نکلتی تھی، لیکن چہرے کو نہیں ڈھانپتی تھی، باقی پورا جسم اس میں لپیٹ لیتی تھی۔ اسلام نے صرف اضافی اس کے اندر یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اس جلباب کا ایک حصہ وہ اپنے چہروں کے سامنے بھی لٹکا لیا کرے۔ یہی چیز ہے کہ جس نے بعد میں برقعے کی شکل اختیار کی۔ تو سطر اور حجاب، پردہ یعنی سطر اور حجاب، ان الفاظ کو نوٹ کیجئے، پردہ یعنی سطر اور حجاب، کہ پردے ہی کی یہ دو شکلیں ہیں، سطر بھی اور حجاب بھی، کہ شرعی احکام کے نفاذ سے خواتین کی نسوانیت اور عزت و وقار کو کامل تحفظ حاصل ہوگا، اور اسلام کے حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، یہ وہ مصرع آ گیا یہاں پر، پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں، یہ اس خاندانی نظام کے تحت خواتین کو معاشی کفالت کی پوری ضمانت حاصل ہے۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ کوئی ایمرجنسیز تو ہو سکتی ہیں، خاص ہی کوئی ایسے حالات ہوں کہ جن میں عورت کو بھی کام کرنا پڑے، کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، بچے ہیں، اب وہ دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، بچوں کو پالنا چاہتی ہے، وہ اگر کوئی کام کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اس کے لیے بعد میں آ جائے گا معاملہ کہ اس کے لیے وہ گھر میں رہ کر کام کر سکتی ہے تو سب سے اعلیٰ ہے، یا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے زیر اہتمام ایسا انتظام کیا جائے کہ کوئی ایسے انڈسٹریل یونٹس ہوں کہ جن میں عورتیں ہی کام کریں اور عورتیں ہی وہاں کام لینے والی ہوں، سپروائز کرنے والی ہوں، اور وہاں پہ ورکنگ آورز بھی کم رکھے جائیں، اس لیے کہ ایک عورت گھر کا کام کاج کر کے ظاہر بات ہے 8 گھنٹے کی شفٹ جو ہے وہ کہیں اس کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ورکیبل ہیں، بشرطے کہ انقلاب آ چکا ہو اور اختیار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں اور ان احکام کو وہ نافذ کرنے کو اپنے دین و ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ بہرحال اصولی طور پر استثنائی حالات کو علیحدہ رکھتے ہوئے اسلام میں معاشی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے، مرد آزما، یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ اس نے چیلنج قبول کیا ہے، اس نے اپنا گھر آباد کیا ہے، اس نے ایک عورت کو اپنی 4 دیواری کے اندر لا کر بسایا ہے، اب اس کے ذمے ہے اس کی معاشی کفالت، اور جو بھی اولاد ہے وہ بھی اسی کی ذمہ داری ہے اس کی معاشی کفالت۔ عورت کو اس سے بالکل آزاد کیا گیا تاکہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ آئندہ نسل کی تربیت کے فرائض بہترین طریقے پر سر انجام دے سکے۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں یوں ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ مردوں کے ذمے حال ہے، عورتوں کے ذمے مستقبل ہے۔ ہر قوم کا مستقبل تو وہ آئندہ نسل ہے جو آگے پروان چڑھ رہی ہے، اور جو اس وقت مرد ہیں ان کے ذمے ہے حال، اس وقت ملک کا تحفظ، آزادی کا تحفظ، قوم اور وطن کی عزت اور وقار کی حفاظت، یہ ساری ذمہ داری جو ہے معاشی معاملات میں خود کفیل ہونا، نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر وہ خود کفیل ہو بلکہ پورے ملک کو بھی خود کفیل بنائے اور اس کے لیے سارے چیلنج جو ہے اقتصادی اور معاشی ان کو قبول کرے۔ یہ حال جو ہے یہ مرد کے ذمے ہے، لیکن مستقبل ہے کسی قوم کا جو آئندہ نسل ہے۔ اس کے ضمن میں بھی میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ کوٹ کیا ہے، بطول باش و پنہا شو ازیں آصف کہ در آغوش شبیر بگیری، بڑا پیارا شعر ہے۔
مسلمان خاتون سے خطاب کر کے علامہ اقبال کہتے ہیں، اور میں نے یہ اپنے اس خطبے میں بھی جو آج سے 3 سال قبل میں نے یوم اقبال پر دیا تھا الحمرا آڈیٹوریم میں، اس میں وضاحت کی تھی کہ ہمارے آج کل کے اقبالی جو ہیں ان کے طرز عمل میں ایک بڑا تضاد ہے۔ بعض چیزوں میں وہ علامہ اقبال کی پوری پیروی کرتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں کہ وہ گویا کہ سند کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن پردے کے معاملے میں یہ بہت بڑا تضاد ہے کہ علامہ اقبال کے جو نظریات ہیں ان کو عملاً اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ علامہ اقبال نہایت متشدد تھے پردے کے معاملے، نہ صرف علامہ اقبال بلکہ سر سید احمد خاں مرحوم وہ بھی انتہائی متشدد تھے۔ ان کا واقعہ تو میں پڑھ کر حیران رہ گیا کہ تصور کیجئے پچھلی صدی کا آخری، آج سے تقریباً 100 برس پہلے جائیے، تب وہ جو حالات تھے، نیا نیا انگریز آیا ہے، نئی نئی اس کی حکومت قائم ہوئی ہے، اس کا رعب ہے، دبدبہ ہے، اور لیفٹیننٹ گورنر جو تھا یو پی کا اس وقت، اس نے کہا کہ میری بیگم آپ کے گھر جانا چاہتی ہیں، آپ کی خواتین سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ سر سید احمد خان کا جواب تھا کہ نہیں جناب، ہماری خواتین کو غیر عورتوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سورہ احزاب میں بھی اور سورہ نور میں بھی جہاں محرموں کی فہرست آئی ہے، وَنِسَائِهِمْ آیا ہے، وَنِسَائِهِنَّ ان کی اپنی عورتیں جو غیر عورتیں ہیں، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے افکار کیا ہیں، ان کے اطوار کیا ہیں، ان سے بھی پردہ گویا کہ ہے، وہ بھی نامحرموں کے برابر ہو جائیں گی غیر عورتیں۔ اور یہ بات سر سید احمد کو اللہ نے ہمت دی اس وقت کہ یو پی کے لیفٹیننٹ گورنر سے یہ کہہ رہا ایک شخص کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ میرے گھر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ ہماری خواتین کو تو غیر خواتین سے بھی پردہ کرنے کا حکم۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے جو بھی جدیدیت گزیدہ کہنا چاہیے، یعنی جنہیں اس جدید تہذیب نے ڈس لیا ہے، جیسے سانپ مار گزیدہ کہتے ہیں آپ، جسے کہ سانپ نے ڈس لیا ہو، تو جدید تہذیب سے جو گزیدہ ہیں، ڈسے ہوئے ہیں، وہ سر سید احمد خان کو اگرچہ اپنا امام مانتے ہیں، علامہ اقبال کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کی پیروی کرنے کو تیار نہیں۔ یہاں علامہ فرما رہے ہیں کہ بطول باش و پنہا شوازی عصر، اے مسلمان عورت تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ اختیار کر، بطول بن، اور اس زمانے سے اپنے آپ کو چھپا لے، اس جدید تہذیب سے اپنے آپ کو بچا لے کہ در آغوش شبیر بگیری، اسی کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ تیری گود میں وہ بچے پروان چڑھیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سی جرت، ان کی سی ہمت، ان کی سی شجاعت، یہ ان کردار، ان اوصاف کے حامل۔ تو یہ شعر بھی بہت اہم ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے اس میں، البتہ ان کے حقوق ملکیت و وراثت کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا۔ یعنی اسلام میں عورت وارث ہے، بیٹی بھی وارث ہے، جب اگر وراثت جو ہے بھائی بہنوں تک اگر جائے گی کلالہ کی شکل میں، تو اس میں بھائی اگر وارث ہے تو پھر وہ بہن بھی وارث ہے، اگر باپ وارث ہے تو والدہ بھی وارث ہے، اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کا وارث بنتا ہے جو وہ بار چھوڑ مری ہو، تو اسی طریقے سے بیوی شوہر کی وارث ہے۔ اس میں تقسیم تو ضرور کی گئی ہے کہ بیٹے کے